السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمة وطن الإمارات. اللهم لك الحمد أنعمت علينا بالعيش في وطن العز والخير والكرامة، نحيا على ترابه وننعم بخيراته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جمعہ 13 صفر 1444 مطابق 9 ستمبر 2022 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع ہے الخدمت الوطنیہ، نامی مہم اہل امارات کے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے اور فخر اعزاز بھی۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، بلا شبہ وطن بہت بڑی نعمت ہے۔ فرزندان وطن کے دل اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ان کے قلوب اس سے الفت رکھتے ہیں اور اس کے لیے خیر و برکت کی اور استحکام اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔ انبیاء و رسول علیہ السلام کا یہی معمول تھا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے لیے اس طرح دعائیں کیا کرتے: رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن امان والا بنا دے۔ اور نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے: اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه۔ الہی، ابراہیم تیرے خاص بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ویسے ہی دعا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید دعا کرتا ہوں۔ اپنے وطن سے محبت کرنے والوں، الغرض وطن سے محبت ایک شرعی تقاضا اور انسانی فطرت ہے۔ وطن کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی راحت کے لیے کام کریں اور سب کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ الحمدللہ امارات کے حکام اس کی روشن مثال ہیں۔ پھر عوام پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ جانثاری کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کریں اور اس کی رفعت و بلندی کے لیے محنت کر کے اس کے احسانات کا بدلہ لوٹائیں۔ اور ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ یہ ذمہ داری پوری کرے۔ لہذا ملازمت افراد کو اپنی ڈیوٹی کے دوران اور مزدور کو اپنے کام کے دوران ملک کی بلندی کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ نیز طالب علم کو اپنی تعلیم کے دوران وطن کی نیک نامی کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور جس اعتبار سے ہم اپنے وطن کے احسانات کا بدلہ لوٹا سکتے ہیں اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے وطن کی شناخت اور اس کی نعمتوں کی حفاظت کرنا، اس کی ترقیات اور حصولیابیوں کو مستحکم کرنا، اس کے سرمایہ اور زرخم کی نگہبانی کرنا۔
خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. دو قسم کے لوگوں کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. ایک اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ، اور دوسری وہ آنکھ جو رات بھر بیدار رہ کر راہ خدا میں پہرا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ عزت و وقار والے وطن متحدہ عرب امارات کی حفاظت فرما، اور اس کی سرزمین میں اور اس کی سرزمین پر رہنے والے ہر فرد کی حفاظت فرما. نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما. میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستوں، وطن کی خدمت اور حفاظت کے لیے امارات میں الخدمت الوطنیہ نامی مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور پچھلے دنوں فرزندان وطن کی نئی کھیپ پورے جوش اور فخر کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو چکی ہے. اس عظیم اعزاز پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً اپنے ملک کی خدمت ایک شرعی تقاضا اور قومی فریضہ ہے. الخدمت الوطنیہ ایک مردم ساز ادارہ اور بہادروں کا میدان عمل ہے. یہ مہم اپنے وطن سے وفاداری کو مضبوطی دیتا ہے، مضبوط کرتی ہے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے، دل میں شجاعت اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، نوجوانوں کو نظم و ضبط اور بلند ہمتی سکھاتی ہے، اور ان کو ثابت قدمی اور قوت عطا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. قوت والا مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہتر اور زیادہ محبوب ہے. ویسے تو ہر مومن میں خیر ہوتا ہے. نوجوانوں کے آباء اور ان کی مثالی مائیں، آپ لوگوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر فخر کرنے کا پورا حق ہے، کیونکہ آپ کے لخت جگر وطن کے مستقبل اور اس کے لیے مضبوط ڈھال ہیں. وہ ملک کے بر و بحر کی نگہبانی کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کے امن استحکام کی اور اس کی ترقی اور خوشحالی کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ان کا ملک بھی ان کے لیے ہر قسم کی سہولت اور راحت فراہم کرتا ہے اور مکمل عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي العطايا والمنن حثنا على خدمة الوطن، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ لدولة الإمارات أمانها واستقرارها، وأدم رخاءها وازدهارها، وبارك في خيراتها، وأكلها برعايتك، واشملها